جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں پیشگی اطلاع دی تھی جن فطروں کی، ان فطروں میں سے چند فطروں کا جو ہے وہ ہم تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سے فطرے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کو، پوری امت کو جو ہے متنبہ فرمایا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطروں میں سے جو نشانیاں تھیں، ان میں پہلی نشانی یہ تھی کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، وقت جلدی جلدی گزرے گا، بڑے بڑے کا مطلب کیا، بڑے بڑے انقلابات آئیں گے اور جلدی چلے جائیں گے۔ اب زمانہ کتنا جلدی گزر رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایسے زمانہ گزر رہا ہے کہ آپ کو جو ہفتے تھے اب وہ جو مہینے تھے وہ ہفتوں کی طرح ہوں گے اور ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو پہلی نشانی یہ بتائی کہ فطروں کی کہ جلدی جلدی زمانہ گزرے گا۔ دوسری چیز، نیک عمل میں کمی آ جائے گی۔ آج دیکھیں تو ہمارے من حیث القول دیکھ لیں تو ہم اعمال میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عمل ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، نیک اعمال میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اعمال بد اور شریر برے کام وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور کی ایک روایت ہے کہ جو ایک فطروں کا دور ہی بھی ہوگا کہ جو خیر کے کام ہوں گے وہ سمٹتے جائیں گے، سمٹتے جائیں گے، تنزل آتا جائے گا اور شر کے کام میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اگر آج آپ دیکھ لیں تو شر کے اور بدی کے اور برائی کے کام کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن جو ہے وہ مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، دن بدن ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے کام آ رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ دین سے ناواقفیت ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت ہو جائے گی اور حقیقی علم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں کہ ہماری دین سے ناواقفیت اس قدر ہو چکی ہے، دین سے ناواقفیت اس قدر ہو چکی ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو جو ہے وہ دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے لگ جاتے ہیں، اور دین بتانے والوں اور دین لکھ کر جانے والوں کی کتابوں کو نہیں دیکھتے اور دین والوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ دین کے مسائل بتانے والا ہر چوک اور چوراہے پر ہر جگہ پر جو ہے وہ دین پھیلانے کے لیے، ہر قسم کی جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، چاہے وہ کسی درجے کا بھی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لوہار ہے، کتار ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کو دین کی بات بتائے گا۔ لیکن جو دین والے لوگوں کے پاس ہم نہیں جائیں گے کہ جن کے پاس اللہ نے جن کو حقیقی علم عطا فرمایا۔ اگلی نشانی یہ تھی کہ بخل اور پیسے کی محبت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج دیکھ لیں کہ ہمارے اس دور کے اندر بخل اور پیسے کی محبت عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اگر وہ آپ کے پاس ضرورت مند آیا ہے تو آپ جو ہے کہ یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پیسے کی محبت اتنی ہو گئی ہے کہ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی ڈرتا ہے، اپنی آل اولاد کا بھی خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، اور ہر گھڑی جو ہے وہ پیسے کی محبت اس قدر سوار ہو گئی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا حب الخیر لشدید، مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اب وہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ کاروبار کو اپنے اوپر سوار کر لیا، نہ اللہ کا حکم پتہ، نہ اللہ کے احکام کی خبر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی خبر، نہ اپنے بچوں کی خبر، اور نہ اپنے جو ہے وہ صحت کی خبر، بس صرف ایک سوار ہو گئی ہے، اور پیسے کی محبت اس طرح سوار ہو چکی ہے۔ پھر اگلی نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی آج وہ بھی پوری ہے، قتل و غارت کا بازار طرف ہوگا، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس گناہ میں مارا، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس وجہ سے مارا۔ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں اور خصوصاً ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں تو آج قتل و غارت کی بازار اس قدر گرم ہے کہ جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس لیے مارا جا رہا ہے۔ اگلی نشانی جو اس وقت بالکل پوری ہو رہی ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج آپ اپنے ویڈیو کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ آپ کو اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنی کانوں سے جان لیں گے کہ آپ جو ہے جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا، وہ بیچارہ لاکھ نبی دے گا لیکن کوئی نہیں مانے گا، اور جو جھوٹا ہوگا جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا آج سمجھا جا رہا ہے۔ آپ کا ویڈیو بھی کوئی بول رہا ہے، آپ کے وہ ملک بھی کوئی بولا جا رہا ہے، تو یہ چیز بھی فتنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی پوری ہو رہی ہے۔
پھر اگلی نشانی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی وہ یہی ہے کہ جو خائن ہوگا اس کو امانتدار سمجھا جائے گا اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر میں اور آپ اس کا اندازہ لگائیں تو آپ کو اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو امانتدار سمجھے جاتے تھے ان کو جو ہے وہ خائن ہے، اور جو امانتدار تھے ان کو انسان خائن سمجھ رہا ہے، اور جو خائن تھے ان کو امانتدار سمجھا جا رہا ہے، ان کو عزت و وقار دیا جا رہا ہے۔ ان کی جو ہے وہ باتیں اور ان کی جو ہے وہ شہرت اور ان کی تعریفیں اتنی زیادہ ہو رہی ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ واقعی امانتدار ہے۔ اگلی چیز کیا ہے؟ غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ آج اس کی مثال آپ اپنے قبیلے اور قبیلے میں دیکھ لیں، آج اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے غیروں سے تو رشتے جوڑ لیے، اور ان کو تو جو ہے صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں کہ میں نے اس میسج کو کس کس سے دیکھا ہے، میں نے کس کس کو آج اپنا اسٹیٹس دکھایا ہے، میں نے کتنوں کو جو ہے وہ میسج کیا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ تعلق سے بڑھ چکا ہے، بالکل ختم ہو رہی ہے۔ اپنوں کی جو ہے ذرا ذرا سی باتوں پر جو ہے اسال ناراضگیاں ہو گئی، اور اپنوں کی ذرا ذرا سی جو ہے کمزوری پر، ذرا ذرا کی بدگمانی کسی نے کی، ذرا ذرا کی بدگمانی پر جو ہے سالہ سال اپنوں سے دل ٹوٹ گئے اور اپنوں سے رشتہ توڑ دیا، اور غیروں کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑا کہ رات سوتے بھی غیروں کا میسج ہے اور اس پر بھی غیروں کا میسج ہے، اور اس پر یہ انسان اپنے آپ کو خوش ہو کر جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہو کر بیٹھ گیا کہ میرا جو ہے ایک مقام بن گیا، میرا جو ہے میری بات کی ایک اہمیت اور ایک ویلیو بن گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فتنوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا، اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ آج دیکھ لیں کہ آج ہمارے نوجوان کا بھی یہی حال ہے، ہمارے بزرگ کا بھی یہی حال ہے، اور پھر آگے یہ چیز بڑوں سے اولاد آتی ہے تو آج بچوں کو بھی وہی حال چلتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو، اور ہم ان رشتوں کو توڑنے لگے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی اور زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اس صلہ رحمی کو چھوڑ دیا، ہم نے ان رشتوں کو جوڑنے کا جو تعلیم قرآن نے دی تھی، اللہ نے دی تھی اور جو رسول نے دی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جو فتنوں کی علامات میں سے آج نئی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران ہو جائیں گے۔ یہ فتنوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو آج دیکھیں کہ وہ جو ویران بستیاں پڑی ہوئی تھی آج وہ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو گئی، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، اور وہ جو آباد علاقے تھے وہ ویران ہو گئے۔ دیکھ لیں کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جو اپنے آبائی آباء و اجداد کے جو علاقے ہیں تو وہ جو آباد علاقے تھے جن میں جو ہے ایک رونقیں تھی اور ایک چرچا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفتوں کا دور تھا، آج وہ ویران ہو گئی، اور یہ جو ویران علاقے تھے جس کو آپ نے اس کا آباد بنا دیا آج وہ آباد ہے، اور وہ ہمارے باپ داداؤں کی جگہ جو ہے ویران ہے۔ اگلی علامت یہ تھی انصاف کمزور ہو جائے گا، ظلم بڑھ جائے گا، اور ظلم طاقتور ہو جائے گا، انصاف کمزور ہو جائے گا۔ اگر اس کے بھی بارے میں مجھ سے زیادہ آپ کا خبر ہے کہ ہمارا انصاف کتنا طاقتور ہے اور ہمارا ظلم کتنا کمزور ہے، یہ حالت ایسے نہیں ہے۔ ہمارا ظلم طاقتور ہو چکا ہے، ظالم طاقتور بن چکا ہے، اور انصاف پسند وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ انصاف والے کی آج نہیں چلتی، انصاف بولنے والے کو آج کوئی نہیں سنتا۔ آج کچھ علامت یہ تھی کہ عدالتی فیصلوں میں بھی خرید و فروخت ہوگی۔ اگر آج دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کہ 1450 سال پہلے ہمیں کیسی پیشگی اطلاعات دے دی جیسے آج حضور آ کر جو ہے آج ہمارے اس دور کے اندر جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں عدالتی فیصلے کی خرید و فروخت ہوگی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آج آپ کو عدالت کے باہر آپ کو جو ہے وہ چند ٹکوں کے عوض جو ہے گواہی مل جائیں گے۔ آج عدالتوں کے فیصلے بھی جو ہے وہ اس نوٹ پر ہو جائیں گے، لیکن بیچارہ جو انصاف والا ہوگا، جو سچا ہوگا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس بیچارے کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور جو ظالم ہوگا، جس کے پاس مال و دولت ہوگی، جس کے
पास ताकत होगी तो फैसला उसके हक में आ जाएगा। ये चीज हो रही है और ये मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके अगली फितने की निशानियों में से वो ये है कि पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। तो आप देख रहे कि हुजूर की पेश की अलामात में से कितनी कसरत हो गई, ये कितने जराए और कितनी चीजें हो गई कि अब जो है वो पुलिस को हर जगह पर कितनी कसरत हो जाएगी। ये भी फितरों की अलामात में से एक अलामत है। तो क्यों? इसलिए कि वो जो दौर था अमन व अमान का, देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फितरे नहीं थे, फितरों का दौर शुरू हो गया सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से ऐसे ऐसे फितरे बर्पा होना शुरू हो गए। लेकिन चूंकि उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माना करीब था, सहाबा किराम का ईमान मजबूत था, अल्लाह पर भरोसा और यकीन था, इसलिए वो फितरों से बचते गए, अल्लाह उनको फितरों से बचाता गया। लेकिन जू हुजूर का ज़माना दूर होता गया, और ये जितने भी ज़माने अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का ज़माना दूर होता गया, उतना ही लोगों को और ज़्यादा जो है फितरों का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज उन फितरों से नाआशिना है जो मेरे पाक पैगंबर ने बता दिए थे। इस वजह से वो बेचारे इस फितरों की दलदल में आकर कहीं कोई ईमान का सौदा कर बैठता है, कहीं कोई अपनी जो है वो इज्जत का सौदा कर बैठता है, और कहीं जो है वो अपनी जुर्रत और बहादुरी का सौदा कर बैठता है। आखिरी अलामत जब मैंने ये पढ़ी आज सूरह किताब में तो मैं चौंक उठा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी अलामत बता दी। फितरों की एक अलामत ये भी बताई कि ऐसे फितरे होंगे आप मस्जिद में आएंगे लेकिन आपको 2 रकात की तौफीक नहीं होगी। आज देखिए, आज से पहले एक अर्सा पहले देख रहे हमारे बड़े मस्जिद में आते थे, नवाफिल में शुरू हो जाते थे, तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वुजू है, सलातुल हाजत है, नवाफिल शुरू किया करते थे। अल्लाह माफ फरमाए आज मुझ समेत जो है हम लोगों को नवाफिल की तौफीक ही नहीं मिल रही। तो ये उन फितरों की अलामत में से एक अलामत है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इन फितरों से आशना होना, इन फितरों की निशानदेही करना और इन फितरों का मालूम होना मुझ समेत हर मुसलमान को पता होना चाहिए, ताकि हो सकता है कि कोई सही रूह है, कोई नेक रूह है, उससे जो है वो बचकर अपनी दुनिया और आखिरत संवार जाए। ये जरूरी है इन फितरों के बारे में आगाह करना।